نیٹو کا کہنا ہے کہ رکن ممالک کے لیے فوجی اتحاد سے معطل یا نکالے جانے کی کوئی شک نہیں ہے، جب ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ امریکہ اسپین کو ایران کے جنگی موقف پر معطل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز نے ایک امریکی اہلکار کے حوالے سے بتایا ہے کہ پینٹاگون کی ایک اندرونی ای میل میں امریکہ کے لیے ایسے اتحادیوں کو سزا دینے کے لیے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں جو اس کی مہم کی حمایت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ لاہور میں کلمہ چوک اور مین بلیوارڈ کو سگنل فری بنانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ حکام ٹریفک کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو سنبھالنے کے لیے نئے انفراسٹرکچر پر غور کر رہے ہیں۔ اس پیش رفت پر سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر کی زیر صدارت اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا، جہاں شرکاء نے کلمہ چوک کو کم کرنے کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعے کے روز پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں ابھرتی ہوئی علاقائی صورتحال اور جنگ بندی سے متعلق جاری سفارتی پیش رفت اور امریکہ ایران تعلقات کی مجموعی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں اطراف نے حالیہ علاقائی حرکیات اور تناؤ کو کم کرنے اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے سفارتی کوششوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ دفتر خارجہ ایف او نے جمعہ کو بتایا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فون پر امریکہ ایران جنگ بندی اور پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں ایف او نے کہا، دونوں فریقوں نے علاقائی پیش رفت جنگ بندی اور امریکہ ایران مصروفیت کے تناظر میں اسلام آباد کی طرف سے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سردیوں کے ایک دن عرفان اللہ واحد اور ان کے کزن فیصل اسد اللہ کراچی کے شیرے جناح کے محلے میں گاڑیوں کی بھول بھلیا سے گزر رہے ہیں۔ وہ جوان ہیں بالترتیب صرف ادا اور 10 سال کی عمریں، اور وہ جو سفید بیگ لے کر جاتے ہیں وہ تقریباً اتنے ہی لمبے ہوتے ہیں جتنے کہ وہ ہیں۔ وہ ہنستے ہیں اور مذاق کرتے ہیں، لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ ہر چند قدم پر وہ رکتے ہیں، مڑتے ہیں، کھلتے ہیں، سڑک سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں اور اسے تھیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ واحد صرف دولہ موٹی پلاسٹک سے چپک جاتا ہے۔ ایک خاتون جو آسٹریلیا کے باہر سڑک کے سفر کے دوران بیت الخلا کا وقفہ لے رہی تھی، گرنے کے بعد گڑھے کے لیٹرین میں کمر تک پھنس گئی۔ شمالی علاقہ جات کے حکام نے بتایا کہ وہ تقریباً 3 گھنٹے تک گندے پانی کے گڑھے میں پھنسی رہی، یہاں تک کہ ایک مقامی تاجر نے اسے بچا لیا جو وہاں سے گزر رہا تھا۔ شام کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ شام کی خانہ جنگی کے سب سے زیادہ بدنام زمانہ قتل میں سے ایک اہم ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امجد یوسف اپریل 2003 میں دمشق کے تادامون ضلع میں عام شہریوں کے قتل عام میں مطلوب تھا۔ 2005 میں 2 جگہوں پر قحط کی تصدیق ہوئی تھی۔ غزہ کی پٹی اور سوڈان کے علاقوں میں قحط کی باقاعدہ رپورٹنگ شروع ہونے کے بعد پہلی بار اس طرح کی دوہری تصدیق خوراک کے بحران پر گلوبل رپورٹ GRFC اور انسانی اور ترقیاتی شراکت داروں کے اتحاد کی طرف سے تیار کردہ سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2005 میں خوراک کی شدید عدم تحفظ وسیع پیمانے پر رہی۔ ہندوستانی عہدیدار نے کہا ہے کہ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے ہندوستان کو جہنم کا سوراخ کے طور پر ذکر کرنے والے تبصرے خراب ذائقہ میں تھے اور ممالک کے تعلقات سے متصادم تھے۔ ٹرمپ نے یہ تبصرہ خود نہیں کیا، لیکن جمعرات کو اپنے سچ سوشل اکاؤنٹ پر تبصرہ کیے بغیر اسے دوبارہ پوسٹ کیا۔ یہ بیان قدامت پسند ریڈیو کے میزبان مائیکل سیوج کی طرف سے آیا ہے۔ پنجاب حکومت نے گریٹ نونان کے پولیس افسر عبدالرحیم شیرازی کو چیف ٹریفک آفیسر CTO لاہور تعینات کرتے ہوئے انہیں شہر کے ٹریفک مینجمنٹ کا چارج سونپا ہے۔ انہیں عہدہ سنبھالنے کا اختیار دیتے ہوئے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ شیرازی اس سے قبل منڈی بہاؤالدین میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر DPO کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ فریم ورک نے لیپ ٹاپ تون پرو متعارف کرایا ہے جو 2001 میں شروع ہونے والے اصل فریم ورک لیپ ٹاپ تون کے بعد پہلی بڑی چیسس کو دوبارہ ڈیزائن کرنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ نئے ماڈل کا اعلان کمپنی کے نیکسٹ جنر ایونٹ کے دوران کیا گیا تھا اور اس میں کئی ہارڈ ویئر تبدیلیاں لائی گئی ہیں، جن میں CNC ایلومینیم باڈی، ایک کسٹم ٹچ اسکرین ڈسپلے، ہیپٹک ٹچ پیڈ اور ایک بڑی بیٹری شامل ہے۔ اقوام متحدہ نے جمعہ کو کہا کہ گرمی میں اضافے کا ایل نینو موسمی رجحان، جس نے عالمی درجہ حرارت کو پچھلی بار ریکارڈ بلندیوں تک پہنچایا، اس سال کے وسط میں واپس آنے کی توقع ہے۔
اقوام متحدہ کی موسم اور آب و ہوا کی ایجنسی نے کہا کہ ال نینو کے حالات مئی سے جولائی کے 3 ماہ کی ونڈو کے اوائل میں ہونے کا امکان ہے۔ ایک روز قبل اپنے 3 بچوں کو قتل کرنے والی ملزمہ خاتون کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ جمعرات کے روز پولیس نے دعویٰ کیا کہ لاہور کی شاہ جمال کالونی کے قریب ان کے گھر میں قتل کیے گئے 3 بچوں کو ان کی والدہ نے اپنے شوہر سے علیحدگی پر قتل کیا۔ دفتر خارجہ ایف او نے جمعہ کو بتایا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فون پر امریکہ ایران جنگ بندی اور پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں ایف او نے کہا دونوں فریقوں نے علاقائی پیش رفت، جنگ بندی اور امریکہ ایران مصروفیت کے تناظر میں اسلام آباد کی طرف سے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ جنوبی کوریا کی پولیس نے اے آئی سے تیار کردہ تصویر شیئر کرنے پر ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے حکام کو گمراہ کیا جو ایک بھیڑیے کی تلاش کر رہے تھے جو ڈجون شہر کے چڑیا گھر سے باہر نکلا تھا۔ 60 سالہ نامعلوم شخص پر الزام ہے کہ اس نے ایک جعلی تصویر بنا کر تقسیم کر کے تلاش میں خل ڈالا جس میں نیوکگو بھیڑیا سڑک کے ایک چوراہے پر گھومتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ واشنگٹن کو 2026 کے فیفا ورلڈ کپ میں ایرانی کھلاڑیوں کی شرکت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ کھلاڑیوں کو ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنے ساتھ لانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 20 فروری کو ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد سے فیفا کے عالمی شو پیس کے اس موسم گرما کے ایڈیشن میں ایران کی شرکت کی مشکوک، کیونکہ ملک کے گروپ مرحلے کے تمام میچز امریکہ میں کھیلے جانے والے ہیں۔ سری نگر ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر عظمہ بشیر زیادہ تر راتیں تکیے کے پاس اپنا فون رکھ کر سوتی ہیں۔ وہ اکثر جاگتی رہتی اپنے پیغامات کو چیک کرنے کے لیے نہیں، لیکن وہ گرمیوں میں شادی کر رہی ہے اور سونے کی قیمت کی نگرانی کر رہی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سونا صرف ایک زیور نہیں ہے، یہ وقار ہے۔ یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کے سسرال کے گھر میں آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ خطے کے مرکزی شہر سری نگر میں ایک کنسلٹنسی فرم کے اکاؤنٹنٹ 20 سالہ نے اسلام آباد میں سالانہ تبلیغی اجتماع دارالحکومت میں غیر یقینی صورتحال کے درمیان ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، جس میں ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی متوقع ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ ایونٹ جو اصل میں 24 اپریل سے 27 اپریل تاپرا شیڈول کیا گیا ہے، نئی تاریخی قیادت سے مشاورت کے بعد دوبارہ شیڈول کی گیا ہے، 1 مئی تک مقرر کی گئی ہیں۔ اجتماع کے منتظم مفتی محمد وقاص رفیع نے کہا کہ یہ فیصلہ صورتحال کا جائزہ لینے اور حکومت کو سہولت فراہم کرنے کے بعد کیا گیا ہے۔ محمد سہیل آفریدی نے صوبے میں طلبہ یونینز کو بحال کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے پلیٹ فارم جمہوری شراکت کو فروغ دینے اور مستقبل کی قیادت کو پروان چڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کے اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ طلبہ یونینز کی بحالی سے طلبہ کو جمہوری عمل میں تعمیری طور پر شامل ہونے کا موقع ملے گا، جبکہ قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ ملے گا جو ملک کے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ میڈیکاسک ایسٹ ایک پلانٹ پر مبنی مرکب جگ کو جو کورین سکن کیئر پروڈکٹس میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کاسمیٹک استعمال سے باہر کی صلاحیت ہو سکتی ہے۔ کینٹ یونیورسٹی کی نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جزو اینٹی بائیوٹک مزاحم بیکٹیریا سے لڑنے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ مطالعہ یونیورسٹی کالج لندن کے محققین کے ساتھ کیا گیا اور کمپیوٹر اسکریننگ کو لیبارٹری ٹیسٹنگ کے ساتھ ملایا گیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ BCB نے تجربہ کار فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو پہلے دیا گیا۔ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ پاکستان سپر لیگ PSL FRK کے بقیہ میچوں سے باہر کر دیا ہے۔ رحمان، جنہیں لاہور قلندرز نے رواں ٹورنامنٹ کے لیے براہ راست سائن کیا تھا، بین الاقوامی ڈیوٹی کے لیے روانہ ہونے سے قبل 5 میچوں میں کھیل چکے تھے۔ اسلام آباد نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی NPMC نے جمعہ کو دعویٰ کیا کہ ٹرانسپورٹ کرایوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، جبکہ چکن کی قیمتیں پہلے کے اتار چڑھاؤ کے بعد مشرق وسطیٰ کے تنازعات سے پہلے کی سطح پر واپس آ گئیں۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت NPMC کے اجلاس میں تاہم ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کوئی خرابی پیش نہیں کی گئی، حالانکہ پٹرولیم کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد شہر کے اندر اور اندرون شہر دونوں راستوں پر پبلک ٹرانسپورٹ میں زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے۔
کینیا کے صدر ولیم روٹو کو عوامی طور پر یہ تجویز کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا کہ نائجیرین لہجے والی انگریزی سمجھ سے باہر ہے اور انہیں ایک مترجم کی ضرورت ہے۔ پیر کے روز اٹلی میں رہنے والے کینیائی باشندوں سے خطاب کرتے ہوئے روٹو نے کہا، اگر آپ کسی نائجیرین بولنے والے کو سنتے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو ایک مترجم کی ضرورت ہے، اور اس بات پر فخر کرتے ہوئے کہ کینیا کے لوگ دنیا کی بہترین انگریزی میں سے کچھ بولتے ہیں۔ جنسی مجرموں کے مالی معاون جیفری ایپسٹین نے ان خواتین کو رکھا جو کہتی ہیں کہ برطانیہ کی پولیس کی جانب سے ان سے تفتیش نہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد اس نے لندن کے کئی فلیٹس میں ان کے ساتھ بدسلوکی کی BBC انکشاف کر سکتا ہے۔ ہمیں ایپسٹین فائلوں میں موجود رسیدوں، ای میلز اور بینک ریکارڈز میں کینسنگٹن اور چیلسی کے متمول بوروں میں کرائے پر لیے گئے 4 فلیٹس کے ثبوت ملے۔ ان میں سے 6 خواتین اس کے بعد ایپسٹین کی بدسلوکی کا شکار بن کر سامنے آئی ہیں۔ مجھے رنگو بلاؤ بیٹلز کے سابق ڈرمر سے جب پوچھا گیا کہ کیا ہمیں انہیں سر کہنا چاہیے تو یہی کہتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ ویسٹ ہالی ووڈ کے شاندار سنسیٹ مارکوئس ہوٹل میں شامل ہوتا ہے، جہاں کئی دہائیوں سے راک ستارے سنسیٹ کی پٹی کے پیچھے لگژری نخلستان میں جمع ہوتے ہیں۔ ایک آسٹریلوی پبلشر نے بانڈی بیچ شوٹنگ پر کتاب کے مصور کے تبصروں پر بچوں کی کتاب کو ختم کر دیا ہے، جو پبلشر کا کہنا ہے کہ یہ سام دشمنی سے متعلق اس کی پالیسی کی خلاف ورزی ہے۔ اس اقدام نے آسٹریلیا کے کئی نامور مصنفین کو دی یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ پریس یوکیپ سے تعلقات منقطع کرنے پر اکسائے اور سیاسی سنسرشپ کے الزامات کو جنم۔ امریکی فوج نے کہا کہ تیسرا طیارہ بردار بحری جہاز مشرق وسطیٰ پہنچ گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 20 سال سے زائد عرصے میں اس خطے میں تعینات کیے گئے امریکی بحری جہازوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ جمعرات کو یہ اعلان اسی وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو یہ کہتے ہوئے ٹائم لائن دینے سے انکار کر دیا کہ ایران جنگ کب ختم ہو سکتی ہے۔ یوکرینی حکام نے بتایا کہ اوڈیشہ پر روسی حملے میں ایک یوکرینی شادی شدہ جوڑا، دونوں کی عمر 65 سال تھی۔ روس نے یوکرین کے جنوبی بندرگاہی شہر پر اور اس کے قریب ڈرون حملوں کا سلسلہ شروع کیا۔ یوکرین کے حکام کے مطابق حملے میں رہائشی عمارتیں تباہ ہوئیں اور ایک غیر ملکی تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا۔ جیڈن میک ڈینیلز اور مینیسوٹا نے ڈینور کو جھنڈا لگانے کے خلاف اپنے دفاعی عضلات کو اور بھی زیادہ موڑ دیا۔ جمعرات کی رات گیم 3 میں 33 مسز کی غالب فتح کے ساتھ پہلے راؤنڈ NBA پلے آف سیریز میں 2 کی برتری حاصل کی۔ میک ڈینیلز کے پاس 22 پوائنٹس اور 10 ریباؤنڈز تھے۔ ایڈوسنمو نے 5 پوائنٹس اور 9 اسسٹس کا اضافہ کیا اور ڈونٹے ڈی ونسنزو کے پاس بڑھتے ہوئے ٹمبر وولز کے لیے پدان پوائنٹس اور 4 اسٹیلز تھے۔ سرکردہ برطانوی سول سوسائٹی گروپس کے اتحاد نے فلسطین کے حامی 2 سرکردہ رہنماؤں کی سزاؤں کی مذمت کرتے ہوئے برطانیہ پر مظاہرین کے ساتھ آمرانہ رویہ اپنانے کا الزام لگایا ہے۔ فلسطینی یکجہتی مہم کے ڈائریکٹر 30 سالہ بین جمال اور اسٹاپ دی وار کولیشن کے وائس چیئرمین 30 سالہ کرس نینہم کو اس ماہ کے شروع میں جنوری 2025 کے مظاہرے کے دوران احتجاجی رہنما خطوط کی خلاف ورزی کا قصوروار پایا گیا۔